الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلم والحكم، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. حضرت اقدس مولانا نور الاسلام صاحب مدیر جامعہ حاضہ اور اساتذہ حدیث جامعہ کے دیگر اساتذہ اور حضرات علماء کرام، معزز سامعین، حضرت جی فرما رہے تھے کہ ہمارا تعلق آپ سے، آپ ابھی آئے ہیں اور یہ ہے کہ دیرینہ ہمارے تعلقات ہیں، بس طرفین سے محبت ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، جو آپ کا حال ہے وہی ہمارا حال ہے. ہم بھی آپ کے لیے بے چین، اور ایمان کے رشتے نے اور اس کتاب اللہ نے اور احادیث رسول نے ہمیں امت محمدیہ کا جو سلسلہ ہے اور جو ہمارے روحانی رشتہ ہے، اس رشتے نے ہم سب کو جوڑ کے رکھا ہے. معزز دوستوں، برادر مکرم مولانا مفتی عفان عثمان صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں، اور آپ کے علماء کے بیانات آپ کی زبان میں، بنگلہ زبان میں آپ کے سامنے ہو چکے ہیں، لیکن میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے. شکر ہے آپ کے مبارک چہروں کی میں نے زیارت کر دی. اتنی سی بات آپ حضرات سے عرض کروں گا. یہ جو گھڑی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو گھڑی ہے اس میں 12 6 3 9 3 سوئیاں ہیں. سیکنڈ والی بھی ہے، منٹ والی سوئی بھی ہے، گھنٹے والی بھی ہے. یہ بالکل اس کے مرکز میں درمیان کے اندر یہ تینوں سوئیاں واقع ہے. یہی حال ہے پوری کائنات کے بالکل درمیان میں کعبۃ اللہ واقع ہے. سب کو سبحان اللہ. اس کو کہا جاتا ہے قلب الارض. قلب الارض پوری کائنات کا اور زمین کا یہ ہے کہ وہ قلب ہے اور دل ہے، اور اس کو ام القریٰ بھی کہتے ہیں. ام القریٰ تمام بستیوں کی ماں، اور ام کا معنی آتا ہے اصل کے. اصل القریٰ بچے کو جب تھپڑ پڑتا ہے تو بچہ ابا کے پاس نہیں جاتا، بچہ دوڑ دوڑ کر کے ماں کے پاس جاتا ہے. یہی مسئلہ ہے حج کے موقع پر اور عمرے کے موقع پر. آپ دیکھیں گے پوری دنیا کعبۃ اللہ اور مکہ کے آغوش میں ہے. مکہ نے سب کو اپنے بغل میں لیا ہے، جیسے کہ ماں اپنے بچوں کو آغوش میں لے لیتی. اس میں بنگالی بھی ہے، برمی بھی ہے، بلوچ بھی ہے، پٹھان بھی ہے، سندھی بھی ہے، ہندوستانی ہے، گجراتی ہے، سارے کے سارے. ام القریٰ تمام بستیوں کی ماں ہے، تمام بستیوں کی اصل ہے. اور یہاں جہاں کعبۃ اللہ ہے، کعبہ کہتے ہیں ابری ہوئی جگہ کو. ابری ہوئی، یہ بالکل یہاں ندی تھی. حضرت اقدس نور الاسلام نے شاید دیکھا ہو، پرانے لوگ، میں تو شاید 30 سال ہمیں ہو گئے، زیادہ سے 30 سال سے حج کر رہے ہیں. یہاں سے بالکل ندی آتی تھی، ندی آتی تھی. یہ اونچی جگہ پر یہاں اللہ آپ کا بھلا کرے کعبۃ اللہ ہے، یہاں کعبۃ اللہ ہے. اور جیسے ندی کا پانی آتا تھا تو پانی اپنا رخ ادھر بدلتا تھا یا پانی اپنا رخ ادھر بدلتا تھا، کعبۃ اللہ کے ساتھ ٹکر نہیں لیتا تھا. سیلاب اور طوفان کا پانی کعبۃ اللہ کے ساتھ ٹکر نہیں لیتا تھا، وہ اس طرف ہوتا یا اس طرف ہو جاتا. اس لیے گزارش یہ ہے، یہ جو مدرسہ ہے، مدرسہ دارالعلوم حسینیہ ہے، یہ جتنے بھی مدارس ہیں، یہ سب یہ مسجدیں ہماری اسی کے شاخیں ہیں. جو ان سے ٹکر لے گا، سیلاب تو ٹکر نہیں لے سکتا، لیکن کوئی ٹکر لے گا تو پاش پاش ہو جائے گا، خود تباہ ہو جائے گا، مدرسوں کو کچھ نہیں ہوگا. آپ کو تو اردو سمجھ میں آتی ہے یا میں بلوچی میں شروع ہو جاؤں؟ اردو بلوچی.
اکثر علماء ہے. یہ پانی اپنا رخ بدلتا تھا، اس طرف سیلاب کا پانی یا ادھر چلا جاتا، اور اس کی بنیاد فرشتوں نے رکھی ہے، آدم علیہ السلام نے. لیکن طوفان نوح میں یہ باقاعدہ اس پر مٹی آ گئی تھی اور یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر منہدم ہو گئی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام 14 سال عمر میں بڑھے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، باقی 4000 انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد میں سے. گویا کہ حضرت ابراہیم وہ ہے ابو الانبیاء، وہ ابو الانبیاء ہے. چاہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء ہوں، ان کا ابا بھی ابراہیم ہے. اور یہ ہے کہ امت محمدی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ابا بھی ابراہیم علیہ السلام ہے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میرے ابا نے میرے لیے دعا کر دی. دعا کیا کی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذر ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں کوئی رسول بھیج دے. اللہ نے دعا قبول کر دی، محمد کو بھیجا. جی ہاں، میں اپنے ابا ابراہیم. سارا جھگڑا ہے، اب چونکہ علماء ہے، اس وقت پوری دنیا میں جھگڑا یہ ہے کہ یہ لوگ، آپ سمجھ گئے، یہ غیر مسلم لوگ، یہود و نصارہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیلی اسحاقی ابراہیمی ہے. اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام، آگے جا کر کے موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی یوسف علیہ السلام کے اولاد میں سے. 4000 انبیاء حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق، اسحاق کا بیٹا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. اب یہود یہی کہہ رہے ہیں کہ یہود یہ کہتے ہیں ہم اسرائیلی اسحاقی ابراہیمی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ سلسلہ ختم ہو گیا، ہم لوگ محمدی اسماعیلی ابراہیمی ہے. سارا جھگڑا پوری دنیا کے اندر یہی ہے، پوری دنیا میں جھگڑا یہی ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بس نبوت وہ منحصر ہے بنی اسرائیل میں، اور اسماعیل علیہ السلام کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام. اب ہر ایک آدمی ایک ایسا نبی ہے کہ اس کو ہر ایک اپنے طرف کھینچتا ہے. ہر ایک، جیسے کہ میرے جیسے نالائق مولوی ہوتے ہیں تو ہر ایک اپنا رشتہ پھر مولانا حسین مدنی سے جوڑتا ہے. حسین مدنی سے، حضرت اقدس اللہ آپ کو بھلا کرے، علامہ نور شاہ کشمیری سے، قاسم نانوتوی سے، بڑے بزرگ. ظاہر ہے کہ ہماری دال تو کھپے گی نہیں، ہماری دال کو کوئی پوچھے گا نہیں، تو ہم کسی نہ کسی بڑے کا سہارا لیتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جتنے یہود و نصارہ ہے، یہ سب کھینچ کر کے کہتے ہیں ہمارا تعلق ابراہیم کے ساتھ، ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں. ہر ایک یہودی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں. نصارہ مستقل کوئی فرقہ نہیں ہے، نصارہ یہ تتمہ یہودیت کا، اور انجیل یہ کوئی مستقل کتاب نہیں ہے، یہ ذیلی حصہ ہے اس کا تورات کا. چونکہ میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں، اس میں مناقب ہے اور فضائل ہیں، باقی احکام وہ زیادہ تر تورات کے اندر ہے. اب ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم ہمارا ہے. یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہم ابراہیمی ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی، اور ہم لوگ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں. قرآن نے جواب دے دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، بلکہ وہ مسلم تھا، اور امت مسلمہ محمد کی جماعت. انسان اپنے کردار سے ابراہیم سے قریب ہوگا. تم تو ہو بد کردار، گوسالے کی عبادت کرنے والے، عزیر علیہ السلام کی عبادت کرنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے. قرآن کہتے ہیں ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی ان اول الناس اقرب الناس بابراہیم. ابراہیم سے قریب کون ہوگا؟ للذین اتبعوہ، جو اس کی پیروی کریں گے، وہذا النبی، یہ محمد اس سے قریب ہے. اس لیے خدا کی شکر ادا کرو، ہم محمدی اسماعیلی ابراہیمی ہے، محمدی اسماعیلی ابراہیمی ہے. سارا جھگڑا یہی ہے، سارا جھگڑا یہی. ان کی عبادت گاہیں بالکل الگ ہے، ہماری عبادت گاہیں بالکل الگ ہے. ان کی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہتے ہیں، ان کی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج میں آپ کو سیر کرایا گیا، یہاں سے
ام ہانی کے گھر سے مکے سے آپ جائیں گے، وہاں پلر کے اوپر سرخ سا ایک دائرہ ہے، ان لوگوں نے اشارہ مقرر کیا، سرخ سا ایک دائرہ ہے، یہاں ام ہانی کا گھر تھا، یہیں سے محمد رسول اللہ کو براق کے ذریعے سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، مسجد مسلمانوں کے، یہود و نصارہ کی عبادت گاہ، وہ بیعون و صلوات، چرچ اور گرجا گھر وہ ان کی عبادت ہے، مسجد ان کو نہیں کہتے۔ غیرت کرو، مسجد اقصیٰ آپ کی ہے، آپ کتنا کر سکتے ہیں، مسجد آپ کی ہے، ان کی عبادت۔ اب یہ جو ہمارے بعض مولوی بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ انہی کی ہے، مسجد تو ان کی عبادت گاہ کو مسجد تو کہا بھی نہیں جاتا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، بیت اللہ کے یہ بنیادیں بالکل ان پر مٹی پڑ گئی تھی، طوفانوں سے، سیلابوں سے منہدم ہو گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام انہی بنیادوں پر آپ نے اس کی تجدید کی، لیکن بیٹا حضرت اسماعیل وہ پتھر لا کر کے آپ کو دے رہا ہے، ابراہیم پتھر رکھ رہا ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اچھے باپ اور بیٹے ان کا کام یہی ہونا چاہیے، مدارس کے ساتھ مسجدوں کے ساتھ مدرس بنائے، لیکن لوگ سینما بناتے ہیں، گرجا گھر بناتے ہیں، یہ اللہ کو ملا کر کیا بناتے ہیں؟ بتاؤ کون مسجدوں کے ساتھ تعلق ہوگا؟ مسجدوں کے ساتھ تعلق آپ کا ہونا چاہیے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ آج کا محتمم، آج کا مولوی، آج کے مدرسے کے بانی، وہ یہی اگر اس کی نیت ہو، یہی نیت ہو، یہی اخلاص ہو، یہی تڑپ ہو، انشاءاللہ کوئی ماں کا لال اس کا راستہ روکے گا بھی نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ کا مدرسہ تو ماشاءاللہ ایک مدرسہ ہے، مجھے یاد ہے، اب ہمارا مدرسہ بھی بن گیا۔ میں جا کر کے جامع فاروقی میں 30 سالہ، جامع فاروقی سے جا کر کے ایک جنگل کے اندر خیمے لگایا، خیمے لگا کر کو خیموں کے اندر میں نے سبق شروع کر دی۔ حضرت جی کا مجھے پتہ نہیں ہے، مولانا نور الاسلام کا، لیکن میں جہاں 14 آدمی 15 آدمی دور حدیث پڑھاتے ہیں، میں اکیلا خدا جانتا ہے کہ دور حدیث اور موقوف علیہ کے مشکات اور تخصص کا سبق پورا دورہ 3-4 سال تک اکیلا میں پڑھاتا رہا۔ آخر میں بھی تو انسان کا بچہ ہوں نا، مجھے سونا ہے یا نہیں ہے؟ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ مجھے نصیب ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ لوگ کہتے ہیں مولویوں نے ہمیں کیا دیا، مولویوں نے ہمیں کیا دیا۔ مولانا نور الاسلام نے، مولانا عبدالحق نے آپ کے لیے اس قسم کے ادارے، اللہ حضرت اقدس شیخ اللہ ربی العجم مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ غری کی رحمت کر دے۔ آج سلٹ میں دیکھو، ان علاقوں میں دیکھو، بنگلہ دیش کے بعض علاقے وہ جن علاقوں میں مولانا مدنی پہنچے نہیں، ان کی حالت ہی الگ ہے، ان کی شکل الگ ہے، ان کی حیت الگ ہے۔ یہاں سلٹ کے اندر 11 سال رہے، سلٹ میں تو دیکھو ہی دیکھو، سبحان اللہ، سارے نورانی چہرے۔ کہتے مولوی نے ہمیں کیا دیا، مولوی نے کیا دیا، تو دوسروں نے تمہیں کیا دیا؟ مولوی آپ کو کار نہیں دے سکتا، مولوی آپ کو کوٹھی نہیں دے سکتا، مولوی آپ کو پیسے نہیں دے سکتا، مولوی آپ کو خدا سے ملاتا ہے، مولوی آپ کو حلال بتاتا ہے، مولوی آپ کو حرام بتاتا ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے نا، آپ پڑھتے رہتے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت جی تشریف فرمایا، یہ الباء للالصاق، بسم اللہ کے آپ بنگالی لوگ بے کہتے ہیں، اور بے کہتے ہیں، با کہتے ہیں، با، شکر ہے، پھر آپ لوگ تو قاری ہیں، ہم لوگ بلوچ لوگ اور بیروئی لوگ ہم لوگ کہتے بے، لیکن آپ لوگ کہتے با۔ الباء للالصاق، با آتا ہے 2 چیزوں کو ٹچ کرنے کے لیے، با 2 چیزوں کو، یہ ٹوپی یہ الگ ہے، میرا سر الگ ہے، الگ چیز ہے، ان کو کبھی ٹوپی کو اور یہ کہ اس پگڑی کو میرے سر کے ساتھ ملا کر کے اس کو ٹچ کر دینا، دونوں کو، یہ با کا کام ہوتا ہے 2 چیزوں میں۔ اللہ عرشی ہے، آپ فرشی ہے، قرآن آیا بسم اللہ کی با سے شروع ہے، ٹچ کرنے کے لیے آپ کو زمین سے اٹھا کر اللہ کے ساتھ ملائے گا، یہی کام ہے، یہی کام ہے جی۔ آپ اسفل ہے اور وہ سب اسم ربک الاعلیٰ، وہ اعلیٰ ہے، اسفل کو اٹھا کر کے اعلیٰ کے ساتھ ملانا۔ جو طلباء، جو علماء ہیں، وہ خدا کا شکر ادا کریں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کالج اور یونیورسٹی والے ان کے لیے لکھتے ہیں اعلیٰ تعلیم، یونیورسٹیوں پر اور کالجوں پر اس پہ لکھا ہوتا اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تعلیم۔ جو قرآن کا حافظ ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر رہا، جو بہترین قاری ہے، بہترین مجود ہے، حافظ الحدیث ہے، فقیہ ہے، اصولی ہے، وہ اعلیٰ تعلیم نہیں، وہ ادنیٰ تعلیم ہے، اور جو انگریز کی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ اعلیٰ تعلیم ہے۔ ہمارے مولویوں کا دماغ خراب ہو گیا اور کیا ہے؟
ہمارا دماغ بھی خراب ہو گیا. سبح اسم ربک الاعلی. اعلیٰ. اچھا انگریزی تعلیم، معاف کیجئے گا میں انگریزی تعلیم کے مخالف نہیں ہوں، یونیورسٹی کا مخالف نہیں ہوں، بالکل یونیورسٹی، میں یونیورسٹی میں خود پڑھ چکا ہوں، میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میں ڈاکٹر بھی ہوں، لیکن ان کا کیا ہے، وہ سارا بھاگ دوڑ 24 گھنٹہ وہ صرف اس کی فکر ہے. اس کو یہاں سے آ جاؤ، یہ جو پیٹ ہے 1 2 یہ 3، اور یہاں سے آ جاؤ 1 2 یہ 3. پیٹ کو خدا نے درمیان میں رکھا ہے، لیکن انگریز نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ 24 گھنٹے اس کو اٹھا کر کے قرآن کی طرح سر پہ رکھا. پیٹ کا کیا ہوگا، 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 پیٹ کا کیا ہوگا. ساری ڈگریاں. آپ کے روڈ پر کتنے کوے آپ کو مرے ہوئے ملتے ہیں، آپ کو کتنے کتے جن کے پاس وہ گریجویٹ بھی نہیں ہے، MBBS بھی نہیں ہے، LLB نہیں ہے، کتنے آپ کو مرے ہوئے بھوک سے ملتے ہیں. کوئی بھی نہیں مرتا، سب کی ذمہ داری اللہ نے لی. جب کتوں کو کھلاتا ہے، خنزیروں کو کھلاتا ہے، کہتے مولوی بن کر کے کیا کھاؤ گے، کہاں سے کھاؤ گے. مولوی جتنا کھاتا ہے کوئی بھی نہیں کھاتا جتنا مولوی. جس مولوی کو دیکھو ظالم کو، نہ بلڈ پریشر ہائی ہے نہ لو ہے، بالکل نارمل ہے 24 گھنٹہ. میں کبھی کبھی جاتا ہوں بیانات میں تو ہمارے مرید لڑتے ہیں، ایک کہتے ہیں میں نے کھانے کا اہتمام کیا، دوسرا کہتے ہیں میں نے انتظام کیا، تیسرا کہتے ہیں میں کہتا ہوں لڑو نہیں، تینوں کا کھانا ہم کھائیں گے. ہاں لڑنے کی ضرورت کیا ہے، ادھر بھی. خدا کتوں کو خنزیروں کو کھلا رہا ہے. اور حافظ صاحب جس کے سینے کے اندر بل ہوا آیۃ بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینوں میں یہ قرآن ہے. حافظ صاحب جس کے سینے میں قرآن ہے وہ بھوک سے مرے گا اور انگریز خوب کھائے گا. یہ عجیب بات ہے، عجیب فلسفہ ہے. اس لیے مدارس جو کردار ادا کر رہے ہیں، مدارس جو کردار، یہی کردار ہے، یہی تعلیمات نبی کی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ میں ابراہیم کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہا ہوں، میرے بیٹا بھی میرے ساتھ وہ تعمیر کر رہا ہے. اے اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہمارے اس عمل کو، ہماری اس تعمیر کو قبول کر لو. اللہ نے ایسا قبول کر لیا کہ آج پوری دنیا کھنچ کر کے بیت اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، کھنچ کر کے. اور یہی حال ہے الحمدللہ مسجد نبوی کا، یہی حال ہے مسجد قباء کا، یہی حال ہے مسجدوں کا، یہی حال ہے مدارس کا. جو لوگ قدردان ہیں علماء کو جانتے ہیں. کوئی قصور نہیں آپ کا نہیں. آپ کے علاقے میں، یہاں بنگلہ دیش میں نہیں ہوتا، ہمارے بلوچستان میں ایک پتھر ہے جو عام طور پر وہ پتھر ہوتا ہے ہمارے پہاڑوں میں. اس کو جو لوگ جانتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں، پھر اس کے بعد پیستے ہیں، اس کو آنکھوں میں لگاتے ہیں، سرما بنتا اس سے، سرما. اور بعض لوگ ادھر پیشاب کرتے ہیں اور وہ پتھر اٹھا کر کے پیشاب اس سے خشک کرتے ہیں. پتھر کا کیا قصور ہے؟ انتہائی قیمت ہے، انتہائی قیمتی پتھر. کچھ لوگوں نے صاف کر کے اس کو پیس کر کے آنکھوں میں بسایا، اور کچھ لوگوں نے استنجا اس سے خشک کیا. پتھر کا قدردانوں نے آنکھوں میں بسایا، اور بے قدر اور ناقدر لوگوں نے انہوں نے استنجا اس سے خشک کر دیا. مولوی اور علماء، حفاظ اور قراء، وارثان نبی، یہ آنکھوں میں بسانے کی ہے. یہ الگ چیز ہے کہ لوگ ہمیں استنجا کے قابل بھی نہیں سمجھتے. اس لیے خدا کا شکر ادا کریں. آپ کی جن علاقوں کے اندر جو مدارس ہیں، اور آپ تھوڑا سا یہ بھی کبھی آزما لو، اپنے چندے مندے بند کرو، دیکھو کہ مدرسے چلتا ہی نہیں چلتا. خدا کی قسم چلے گا. مل کر کے سارے اعلان کر دو کہ چندے مندے ہم تعاون نہیں کریں گے مدرسے کے ساتھ، پھر بھی انشاءاللہ آپ بھوک سے مریں گے، مدرسے والے نہیں مریں گے. مجھے خوب یاد ہے، میں مذاق کرتا ہوں، اپنے تقریر میں مذاق کرتا ہوں. میں نے کہا بھائی ہمیں حکومتیں تنگ کرتے ہیں، لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، لہذا اب مدارس کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہے، ہم مدرسے میں مذاق کیا میں نے، لہذا مدرسے کو تالا لگانا ہے، مدرسے کو بند کرنا ہے. ایک کلین شیو آدمی آ گیا اور عصر کے بعد مجھ سے مل کر کے مجھے الگ نکالا. کہا مولانا آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا سناؤ. کہتے الگ بات کرنی ہے. بات کرتے کرتے میں نے دیکھا اس کے آنسو آ گئے. کہنے لگے ظالم مولوی، آپ نے یہ کیوں کہا
کہ مدرسوں کو ہم بند کریں گے اور مدرسوں کی فنڈنگ نہیں ہے، حکومت ہمیں تنگ کرتی ہے، مدرسوں کو ہم بند کریں گے، تالے لگائیں گے. یہ بات آپ نے کیوں کی؟ میں امریکہ میں رہتا ہوں، 2 مہینے کے بعد کبھی 3 مہینے کے بعد یہاں کراچی آتا ہوں، ڈیفینس آتا ہوں. مولانا ہم اپنی ماں بہنوں کے زیورات بیچیں گے لیکن مدرسوں کو بند ہونے نہیں دیں گے. ہم اپنی ماں اور بہنوں کی بیویوں کے زیورات بیچ کر کے پھر بھی مدرسوں کو بند ہونے نہیں دیں گے. خدا کا شکر ادا کریں. اس لیے یہی نبی کی تعلیمات ہے. فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک. اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اپنے فرمان بردار ہمیشہ رکھو. فرمان بردار یہ ہے، ہر باپ نیک ابا یہی چاہتا ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. آنکھوں کی ٹھنڈک وہ اولاد ہوتی ہے جو نمازی ہو. آنکھوں کی ٹھنڈک وہ اولاد، امام بخاری نے لکھا ہے، جو نمازی ہو. آنکھوں کی ٹھنڈک وہ اولاد ہوتی ہے جو فرمان بردار ہو. آنکھوں کی ٹھنڈک وہ اولاد ہوتی ہے جو کہ حافظ قرآن ہو، جو عالم ہو، تبلیغ میں ہو، خدا کو جانتا ہو. آنکھوں کی ٹھنڈک. ورنہ یہ کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، آنکھوں کے کانٹے بن جاتے ہیں. آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، آنکھوں کے کانٹے بن جاتے ہیں. ایک آدمی آ کر کے اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہے، مجھے کہتے کہ مولانا اس کی تصویر دکھا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تو ٹوٹا ہوا مٹکا ہے. کہا نہیں یہ ٹوٹا ہوا مٹکا نہیں ہے، یہ میں ہوں. میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے، میرے جبڑے توڑ دیے. جن دنوں میں یہ کہ میں اسپتال میں تھا اسی وقت کی یہ تصویر ہے. بیٹے نے مارا، میرے جبڑے توڑ دیے. میں نے کہا بیٹا بڑا بے غیرت ہے، مجھ سے اگر مشورہ کرتا تو میں کہتا تیری گردن اڑاتا. مشورہ اس نے نہیں کیا. اگر مشورہ ہم سے کرتا نا تو میں کہتا کہ تیری گردن اڑا دے. اس لیے کہ تبلیغ میں آپ نے نہیں بھیجا، علماء کی خدمت میں آپ نے نہیں بھیجا، علماء کی صحبت میں آپ نے نہیں بھیجا، حلال و حرام آپ نے نہیں بتایا، خدا کی معرفت آپ نے نہیں سکھائے. تو ظاہر ہے کہ تو بھی جانور ہے، وہ بھی جانور ہے. تو جانور گدھا کبھی بھی جوش میں آ کر کے لات تو مارے گا. لات ماری اچھا کی ہے، لیکن میرا مشورہ اگر لے لیتا تو میں کہتا تیری گردن اڑائے. اس نے تو کم کیا. اس لیے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة. میری اولاد کو بھی فرمان بردار، ہماری نسلوں کو اللہ فرمان بردار بنا دے. اپنا دنیا کی زندگی گزر جائے گی، روکھی سوکھی زندگی گزر جائے گی، روکھی سوکھی دنیا کی زندگی اللہ دے دے. سبحان اللہ. باقی عالم نہ بناؤ اپنے اولاد کو. چلو اگر عالم نہیں بن سکتے، حافظ قاری نہیں بن سکتے تو کم از کم ان کو ناظرہ قرآن تو پڑھوا دو نا. ناظرہ قرآن کو پڑھوا دو، نمازیوں کو بنا دو، تبلیغ جماعت میں بھیج دو، علماء کے پاس ان کو یہ کہ بھیج دو، علماء کی صحبت میں. انشاءاللہ آپ کی یہ دنیا والی زندگی اور آخرت والی زندگی آپ کی جنت والی زندگی بن جائے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ورنہ جہنم جانے کی ضرورت نہیں. کرسی تمہارے لیے جہنم بنے گی، گاڑی تمہارے لیے جہنم بنے گی، بیوی جہنم کا داروغہ بنے گی، اور مستقل شوہر کی ان کی لڑائی. اس لیے جس گھر کے اندر دینداری نہیں ہے تو پھر تو ہوگا. اب ایک بندہ آ کر کے مجھے کہتا ہے کہ مولانا بیوی کے ساتھ میری لڑائی ہے، ایسی لڑائی ہے. خدا کی پناہ، میں فون کرتا ہوں، اب امریکہ چلی گئی بیوی، فون کرتا ہوں وہ میرے فون اٹھاتی بھی نہیں ہے. فون کوئی دم بتا دو. میں نے مولانا نور الاسلام ان کو دم بتایا. میں نے کہا کہ آپ یہ کر دو کہ ایک تسبیح لے لو سودانے والے اور ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. میں نے کہا یہ آیت 1000 مرتبہ پڑھو. واللہ غالب علی امرہ، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. کہنے لگے مولانا شوگر کا مریض ہوں، ایک پاؤں پہ کیسے کھڑے ہو سکتے؟ میں نے کہا پھر بیوی کے جوتے برداشت کرو، پڑھنا ہے آپ کو ہر صورت میں. کہتے ہیں ایک مولوی نے 50,000 لوٹا ہے، کسی نے لاکھ لیے، کسی نے 20,000، کسی نے 10,000، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. مولوی صاحب خدا کی قسم بیوی نے میرے ناک میں دم کر کے رکھا. اب امریکہ میں فون کرتا ہوں، فون اٹھاتی بھی نہیں ہے. میں نے کہا کہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ اور واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. واللہ غالب علی امرہ ولکن، اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 1000 مرتبہ پورے ہو جائیں گے. وہ گیا شوگر کا مریض غریب، رات کو کھڑے ہو کر کے پڑھتے رہے، گرا پھر اٹھا، پھر گرا پھر اٹھا، شوگر کا مریض، لیکن 1000 مرتبہ اس نے پورا کر دیا. دوسرے تیسرے دن اس نے فون کر دیا بیوی کو، ہیلو. بیوی نے کہا ہیلو. بیوی کی موڈ بھی بہت اچھا تھا. کہا خیریت سے؟ کہا شکر ہے. بچوں کا کیا ہے؟ کہا ٹھیک ہے. اللہ، مولوی منظور کا دم تو لگ گیا.
دم تو لگ گیا، بیوی کا موڈ اچھا ہے، وہاں سے دو تین ڈبے اللہ آپ کا بھلا کرے مٹھائی کو اٹھا کر کے لائے، دو تین لفافے کے اندر پیسے اٹھا کر کے لائے، کہا مولانا مولوی نے بہت لوٹا لیکن کوئی مزہ نہیں ہوا، آپ نے جو دم بتایا گرا تو ضرور، ٹھوکر لگے۔ اب خدا کے لیے ہم نفل نہیں پڑھتے، تہجد نہیں پڑھتے، اشراق اور اوابین کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن بیوی کے جوتے پڑے، ایک ٹانگ پہ 1000 مرتبہ اس نے پڑھا۔ یعنی ہم تہجد نہیں پڑھیں گے، ہم عام نمازوں کا اہتمام نہیں کریں گے، بیوی کے جوتے جب اس کو پڑے تو پھر ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہنے لگے کہ مولانا بہت بیوی کا موڈ اچھا تھا، اس نے فون پہ مجھ سے خیریت پوچھی، میں نے ان کی خیریت پوچھی، بچوں کی خیریت پوچھی، اور اس نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کو بلائیں گے امریکہ، گرین کارڈ ہے اس کے پاس، مجھے بھی گرین کارڈ مل جائے گی۔ میں پی آئی کا بڑا افسر تھا، بہت بڑا افسر تھا، لا کر کے مٹھائی بھی مجھے دے دی، پیسے بھی مجھے دے دیا، وہ چلا گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا دعا کرو ہمیشہ بیویوں کی لڑائی سے ہو جائے تاکہ ہمیں مٹھائی مل جائے، یہی دعا کرو کہ ہمیشہ ان کی بیویاں ان سے لڑتی رہیں تو پھر مسئلہ ہوگا۔ ہمارا حال یہ ہے جی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اچھے باپ کی پہچان یہی ہے کہ اپنے اولاد کی خیر خواہی کو وہ سوچتا ہے، اپنے اولاد کی یہ کہ بھلائی کو چاہتا ہے، اپنے اولاد کو چاہتا ہے کہ وہ انسان صحیح معنوں میں انسان بن جائے، وہ مسلمان بن جائے، پاک پروردگار کی ہے کہ ماننے والے محمد رسول اللہ کے پیروکار بن جائے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ایسا رسول بھیج دے یتلو علیہم آیاتک کالقراء والحفاظ والمجودین، آیات کی تلاوت کرے۔ آپ حضرات کو میں دعوت دوں گا مدرسے میں آپ آ جائیں، ٹیلی ویژن کو چھوڑ دیں، گند کو چھوڑ دیں، مدرسے میں آ جائے۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی ہے کہ اللہ کو کالا قسم کا، کوئی کسی کو کوئی مالدار ہے اور کوئی یتیم بچے ہے، سینکڑوں کی تعداد میں جھوم جھوم کر کے جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کی آوازیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو آسمان کو بھی مزہ آتا ہے کہ واہ ایسی چیز ہونی چاہیے۔ آؤ ذرا اس منظر کو دیکھ لو، آؤ اس منظر کو دیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ میری زبان میں نور پیدا کر دے، میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے، میرے کانوں میں نور پیدا کر دے، میرے آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، دائیں طرف بھی نور، بائیں طرف بھی نور، نور ہی نور ہر طرف۔ خدا کی قسم اس منظر کو میں نے مدرسوں میں دیکھا ہے، حفظ کی کلاسوں میں قراء حضرات کے یہاں دیکھا ہے، یہ منظر کہیں بھی نہیں ہے، یہ منظر آپ کو مدرسے میں ملے گا۔ دائیں طرف بھی نور قرآن، بائیں طرف بھی نور قرآن، اور آگے بھی نور، بچے پڑھتے، پیچھے بھی بچے بیٹھے ہوئے پڑھتے۔ یہ ان کی آوازیں جب گونجتی ہے، یہ آوازیں جو ٹکراتی ہے تو آسمان کہتا ہے کہ واہ یہ ہے اصل چیز۔ اس لیے اپنے مدارس کی نگرانی خود کر لو۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے دے، حلال و حرام ان کو بتا دے۔ یہ فقہا، یہ مجتہدین، یہ قاضی حضرات، یہ مفتی حضرات، یہ آپ کو حلال و حرام بتاتے، یہ انہی کا وظیفہ ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت حدیث کی تعلیم ان کو دے دے۔ محدثین اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت شیخ العرب والعجم مولانا حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور اتنے بڑے بڑے محدث، اتنے بڑے بڑے، یہ سارے کے سارے وہی حضرات ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ قال شافعی الحکمت ہی سنت، یہ سنت ہے، نبی کی حدیثیں ہیں، ان کی زندگی اسی میں گزر گئی۔ ان حضرات کی زندگی حدیث پڑھتے پڑھاتے، حدیث پڑھتے پڑھاتے۔ میں نے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں پڑھا، فرمایا کہ لوگ مولانا مدنی کی تعریف کرتے ہیں، حسین مدنی کی، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ایک بزرگ ہوگا لیکن اتنا بڑا بزرگ نہیں ہوگا، اتنا بڑا بزرگ نہیں ہوگا جتنا ہندوستان کے لوگ کہہ رہے۔ فرمایا مجھے الہام ہو گیا، مولانا احمد علی لاہوری یہ لاہور کے تھے، صاحب کشف و کرامت تھے۔ فرمایا پھر مجھے الہام ہو گیا کہ احمد علی نہیں، پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں 3 بزرگ پہنچے ہوئے، پہلا بھی شام کا، تیسرا بھی شام کا، دوسرے نمبر پر حسین مدنی۔ پہلے بھی شامی ہے، تیسرا بھی شامی ہے، دوسرے نمبر کا یہ عجمی، دوسرے نمبر پر یہ کما حق ہو، یہ 3 بزرگ پہنچے ہوئے۔ صوفیہ کہتے ہیں الابدال اذا مات واحد منهم ابدل اللہ مکانہ آخر، ابدال ہوتے ہیں۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ ابدال میں سے۔ حضرت مجھے گرفت نہیں کرنا، محدثین کے ہاں تو اس کی سند نہیں ہے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں محدثین کو تم جانتے کیا ہو، یہ ہمارا فن ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ محدثین تو ابدال کو مانتے نہیں ہیں۔
آپ کے اکابرین الحمدللہ ابدال گزرے ہیں، ابدال گزرے. جو طلبہ جو علماء موجود ہیں، آپ سے عرض کروں گا، حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی کا کانگریس اور مسلم لیگ کے سلسلے میں اختلاف تھوڑا سا مولانا مدنی سے تھا، لیکن پھر بھی فرماتے تھے کہ لوگ دو چیزیں اپنے اندر اگر پیدا کر دیں تو انشاءاللہ وہ میدان کو فتح کریں گے، ایک ہمت، دوسرا عاجزی اور تواضع. حسین مدنی 82 سال کی عمر میں، 83 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن آخر تک آج کے نوجوانوں سے بھی وہ باہمت تھے زیادہ، اور عاجزی اور تواضع. علماء جو پڑھنے والے دارالحسینیہ کے اندر اپنے اندر عاجزی پیدا کر دیں، تواضع پیدا کریں، انکساری پیدا کریں، ہمت سے کام لے لیں، ہمت مردان مدد خدا، انشاءاللہ سب کچھ، پوری دنیا اور کامیابی آپ کے پاؤں کو چومے گی. اللہ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کے بانی مبانی اس وقت محترم صاحب مولانا نور الاسلام ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے قرآن پاک کے نور کو، حدیث کے نور کو اللہ پوری دنیا کے اندر پھیلا دے، اور علماء اور طلبہ جو اساتذہ پڑھا رہے ان کی محنت مجاہدہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولانا عفان کا بیان ہوگا، دیگر حضرات کا، میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. گلا میرا بالکل گیلا کر رہا ہے، جواب دے رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. پروردگار جتنے تیرے بندے اس پنڈال کے اندر، اس پروگرام کے اندر موجود ہیں، آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کے جائز حاجات کو، مشکلات کو خزانہ غیب سے حل فرما دے، ادارے کے مسائل کو خزائن غیب سے حل فرما دے، ادارے کو ترقیوں سے نوازے، اس کے فیض کو عام کر دے، تام کر دے. حضرت اقدس مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، دیگر حضرات جو ادارے کے مرحومین گزر چکے ہیں، ان کے لیے بھی اس کو ذخیرے نجات، ذریعہ نجات اس کو بنا دے. مولانا نور الاسلام صاحب، دیگروں کے جو ساتھی پروردگار، ان کو ہمت عطا فرما دے، حوصلہ عطا فرما دے، ہر طرح سے ان کی مدد فرما دے، دستگیری فرما دے. جن لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے. ہم سب کی طرف سے درودوں کا، سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے، اور 1.25 لاکھ انبیاء کو ہمارا سلام پہنچا دے. اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے، ان کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے. اللہ مسلمان جہاں جہاں بے بس بے کس بے سہارا، ان کی مدد فرما دے. اہل فلسطین کی مدد فرما دے، شام والوں کی مدد فرما دے. ہندوستان میں جہاں جہاں مسلمان بے بس بے کس بے سہارا ہے، ہر طرح سے ان کی مدد فرما دے، نصرت فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تو علیم بذات صدور ہے، سب کے رازوں کو جانتا ہے، سب کی ضروریات کو جانتا ہے، سب کی ضروریات اور حاجات کو خزانہ غیب سے پورا فرما دے، حل فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، جان مال کی حفاظت فرما دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مریضوں کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما دے، مرحومین کی مغفرت کاملہ فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. ہمارے اکابرین تبع تابعین، صحابہ تابعین تبع تابعین، حضرات انبیاء کرام اصل اکابرین ہے، ہمارے اکابرین علماء دیوبند، اے اللہ سب کو غریق رحمت کر دے، ہم سب کے طرف سے ان کو سلام پہنچا دے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرما دے. مولانا نور الاسلام صاحب کو، جنہوں نے اس نالائق ایک طالب علم کو بھی انہوں نے اتنی عزت دی، اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں کو بھر دے، اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے. ہر طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کو نوازے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، دنیا آخرت کی ڈھیروں خوشیاں ان کو نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.